أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 اور 106 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. حضرات محترم، آج کے اس جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے مشرکین مکہ کا کفر کیا تھا، اللہ نے ان کو مشرک کیوں کہا. گزشتہ ہفتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، تو گویا ایک تقابلی موازنہ سمجھ لیجئے گا. ہم کر کے دیکھیں کہ ان لوگوں کا اس زمانے میں جو مشرک جن کو ہم کہتے ہیں مکے والے، ان کا اللہ کے تعلق سے کیا تصور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کیوں کہا، وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا کام کرتے تھے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس عبادت میں دوسرے کو شریک کرے. یہ اتنا بڑا عظیم جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ کے اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ اس کا نہیں کرے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا. سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 72، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. 3 باتیں ہیں اس کے لیے. جس کسی نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا ہے تو ایک تو جنت اس پر حرام ہو گئی، دوسرا اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، اور تیسرا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ کسی کو بات کر کے اسے جہنم سے نکلوا لیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. بلکہ قرآن آگے بتاتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اللہ یہ کہ بندہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے. اللہ ارشاد فرماتے سورہ نساء ہے آیت نمبر 48 ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. اللہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اللہ اگر چاہے تو ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا، مگر وہ چاہے. ہاں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. جس نے شرک کیا اس نے یقیناً اللہ پر بہت بڑا بہتان مادا ہے. یہ وہ شرک کی قباحت جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو مکے میں لا کر بسایا تو انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں کی ہیں. وہاں پر ان کی ایک دعا جو سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر 35، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو توحید پر استقامت عطا فرما، بتوں کی پرستش سے مجھے اور میری اولاد کو بچا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، بتوں کی پوجا کریں. اس طرح کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنی اولاد کو مکے میں بساتے وقت میں. بعد میں یہ ہوا کہ جس نبی نے شرک سے اجتناب اتنی حد تک کیا ہے اسی کی اولاد میں شرک آیا ہے. جو بات اہم ہے وہ یہ کہ پہلے توحید تھی، بعد میں شرک آیا ہے. اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان وہ اندھیروں میں نہیں آیا تھا بلکہ توحید کی روشنی میں آیا تھا. اسے پتا تھا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور مجھے کرنا کیا ہے. یہ پہلی بات ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. دوسری بات، مکے میں شرک شروع کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے، عمر بن عامر خزائی بندے کا نام ہے، حدیث میں اس کا نام آیا. میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا. اسی نے سب سے پہلے سائبہ یعنی سانڈ چھوڑنے کی رسم جو ہے وہ مکے میں شروع کی تھی. سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 103، اللہ نے اس کا اشارہ کیا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. 4 چیزوں کا ذکر کیا، جانوروں سے متعلق چیزیں، اس میں کافی اختلاف ہے، تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ تصور یہ ہے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینا، وہ کسی بھی بہانے سے ہو، یہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں اس کا نام جو آیا ہے عمر بن لوح خزائی آیا ہے. یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکے کا حکمران تھا
اور اسی نے بہت ساری جاہلیت کی رسموں کو ایجاد کیا تھا، بلکہ بتوں کی پوجا کرنا اسی نے شروع کیا تھا مکے میں، اس سے پہلے وہ چیز نہیں تھی وہاں پہ، اور اس نے اللہ کی بہت ساری حلال کردہ چیزوں کو حرام کروا دیا اور حرام کردہ چیزوں کو جو ہے وہ حلال کروا دیا تھا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث میں یہ پہلا شخص تھا جس نے مکے میں وہ شرک کی بنیاد ڈالی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ہوتا یہ ہے کہ عمرا، سلاطین، بڑے لوگ، امیر، مالدار لوگ وہ کسی بدعت، ایک نئی رسم کو شروع کرتے ہیں۔ پیسہ ہے، چلو ہم ہر جمعرات کو فاتحہ دلا دیں، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے۔ ایک نیک نیتی سے آدمی نے، پیسہ ہے اس کے پاس میں، شروع کیا اس نے ایک نئی رسم دین میں۔ اب اس کے جو زیر اثر، زیر دست جو لوگ ہوتے ہیں، پہلے اسے قبول کرتے ہیں، پھر اسے پسند کرتے ہیں، پھر اسے دین کا لازمی حصہ بنا لیتے ہیں کہ اب دین بس یہی ہے، باقی جو بھی ہے وہ دین کے باہر ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی بھی یہ خرافات ہمارے پاس میں آتی ہیں وہ سارے کے سارے عمرا، سلاطین یا بڑے لوگ جن کو ہم بڑے سمجھ، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کرتے ہیں۔ مکے والے بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اونٹ کو، سانڈ کو، بیل، گائے، جو بھی ہے، اور جو جانور اس طرح سے بتوں کے نام نامزد کر دیے جاتے تھے ان پر نہ سواری کرتے تھے، نہ ان کا دودھ استعمال کرتے تھے، بس وہ کھلا چھوڑ دیتے تھے، وہ جہاں چاہے جس کے کھیتی میں چاہے وہ چرتی تھی، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا کہ بھئی آپ کی وہ اونٹنی جو ہے ہمارے اس میں آ کر چر گئی، نہ، یہ سوال نہیں، بلکہ ان جانوروں کا وہ بڑا ادب کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو اس طرح سے چھوڑ دینا یہ تھا مکے والوں کا شرک۔ پہلی بات ان کا شرک کیا تھا؟ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اگر آج آپ میرے اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے تو یہ بیماری بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ پھر دوسرے شرک، کعبے کے اطراف انہوں نے پتھر گاڑ دیے تھے، اور وہ پتھر بھی ان کا کوئی تصور نہیں تھا، خوبصورت پتھر جہاں بھی دکھا اسے لے آیا، گاڑ دیا، پرانے پتھر کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، یہ ان کا رواج تھا۔ اور ان پتھروں پر جا کر ان کا نہ صرف طواف کرتے تھے بلکہ ان پتھروں کے پاس جا کر وہ جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں سے برکت حاصل ہوگی ہمیں، وہ جو پتھر ہے یا جو بھی ہے استھان ہے وہ ان کی روح خوش ہوگی اور ہمارے مسائل حل ہوں گے، جو بھی تھا ان کا عقیدہ تھا، اور یہ عمل کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانگی ہے کہ فلاں مقام پر جا کر میں جانور کی قربانی کروں گا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا جاہلیت کے زمانے میں وہاں کوئی بت تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے؟ تو صحابی نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، وہاں کوئی بت نہیں تھا۔ پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا وہاں کوئی جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی؟ صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول وہاں کوئی عید بھی نہیں منائی جاتی تھی۔ تب پھر آپ نے اجازت دی، ٹھیک ہے تم اپنی جو اللہ سے جو نظر مانگی ہے، جو منت مانگی اللہ سے، تم اسے پورا کر سکتے ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیے گا، آپ جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا اس وقت آپ نے فرمایا تھا لا تتخذوا خبری وثنا یعبد، وثن کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ دیکھیے صنم ایک ہے، وثن ایک لفظ ہے۔ صنم وہ بت جس کے ہاتھ پیر بنے ہوئے ہیں وہ صنم ہے، وثن وہ پتھر بے شکل، اس کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی پیر نہیں، بس پتھر ہے، پتھر ہے، خبر ہے پتھر ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میری خبر کو میرے بعد وثن نہ بنا لینا، وہ پتھر جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ احتیاط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتی ہے۔ آج امت مسلمہ دیکھیے گا خبر پرستی ہمارے یہاں عام ہے، بلکہ میں نے پڑھا کہ بعض حضرات خبر کی ایک اینٹ لے کر جاتے ہیں، اس سے خبر تعمیر کرتے ہیں اور اس کا طواف شروع کر لیتے ہیں، اس کا طواف شروع کر لیتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وہی چیزیں جو مکے والے کرتے تھے، ان کا بھی تصور تھا پتھروں کے اطراف طواف کرنا اور جو ہے وہاں اسے قربان گاہ بنا لینا، یہ تھا ان کا۔ پھر تیسری چیز، وہ صرف پتھروں کو نہیں بلکہ درختوں کو پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے منتیں مرادیں مانگتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الفتن باب ہے، جنگ حنین کو جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بیری کا سا درخت تھا، اس کے پاس سے گزرے ہیں، اسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ ذات انوات کہا کرتے تھے اس درخت کو۔ اس درخت کے تعلق سے مشرکین کا عقیدہ تھا
کہ جب جنگ کو جاتے ہیں تو اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکا دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہاں پر ہم ہتھیار لٹکا دیں گے تو جو ہے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، اور وہاں سے کچھ منتیں مرادیں مانگتے تھے. ان کا ایک تصور تھا اس درخت کے ساتھ میں. تو حنین کو جاتے ہوئے جب اللہ کے رسول گزرے ہیں تو کچھ فوجیوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی اس طرح کو کوئی ذات انوات مقرر کر دیجیے گا. آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے بعد حنین ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے فتح مکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے جن کا ابھی ایمان جو ہے وہ پکا نہیں ہوا تھا، بس ابھی اسلام میں آئے ہیں. تو اس میں سے کچھ لوگوں نے سوال کر دیا تھا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی درخت آپ مقرر کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ کی قوم نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنائیے گا، الہ بنائیے گا، معبود بنائیے گا جیسے ان کا ہے. انہوں نے بچڑے کو بنا لیا ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی بنائیے گا. اور آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے پچھلوں کی جو روش ہے اسی قدم پر تم بھی چلو گے، تم بھی چلو گے. اگر آج ہمارے ہاں دیکھیں گے تو ہمارے ہاں بھی جو یہ تصور ہے فلاں بزرگ فلاں جگہ چھلا بیٹھے تھے، اب ہم جا کے بیٹھتے ہیں، چارج ہو جائیں گے، تھوڑا سا ایمان تازہ ہو جائے گا. وہاں کسی درخت کے نیچے بیٹھے تو اس درخت پر جو ہم بھی دھاگے باندھتے ہیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہ مشرکوں کا شرک تھا جسے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. اسی طرح سے عربوں کے ہاں ستارہ پرستی تھی، ستاروں سے وہ فال لیتے تھے. ہمارے ہاں بھی دیکھیے گا، ہم بھی کہتے ہیں جب ذرا مشکل میں ہمارے ستارے گردش میں آگے بول کے، وہی تصور ہے، ہم بھی کہتے ہیں. حالانکہ ہماری خوشی یا غمی سے ستاروں کی گردش کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. ستارے تو ہمیشہ گردش میں کرتے ہیں، فی فلک کل یسبحون، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ گردش ہی میں رہتے ہیں، اس کا میرے اور آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور ہے. یہ حدیث آپ دیکھیں سورہ حدیبیہ کے وقت جگہ میں آپ نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ پلٹے ہیں مختلف طرف، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. اس رات، اس سے پہلے والی رات میں بارش ہوئی تھی، ذرا بادل تھے آسمان پر. تو اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی، اس کے بعد آپ نے یہ مکالمہ کیا ہے. تو صحابہ نے فرمایا ہم کو کیا پتا، آپ بتائیے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب کہتا ہے کہ آج کی رات صبح میں کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے وہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو گویا انہوں نے اس ستارے کو اپنا رب بنا لیا، وہ مشرک ہو گئے. جن لوگوں نے کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور اس کا فعل ہی ہے، اس کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ مومن ہو گئے. یہ جو ستارہ پرستی ہے آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے. آج بھی آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا جو اخبار اٹھاتے پہلے وہی دیکھتے ہیں، وہ اسے کچھ بولتے ہیں، اسے ہاراسکوپی ایسا کچھ ہے وہ، تو وہ آج بھی دیکھتے ہیں، اسی حساب سے جو ہے اپنا دن بھر کا کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھی سورہ حدیبیہ کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. اسی طرح سے مشرکین مکہ کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ جو دھاگے بنتے ہیں یا جو کڑے ڈالتے ہیں ہاتھ میں، یہ جو تعویذ جو لٹکاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے فائدہ ہوتا ہے، بڑا ہی اس سے برکات حاصل ہوتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ کے رسول، یہ امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. فرماتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک وفد آیا بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس میں. آپ نے ان میں سے 9 لوگوں سے آپ نے بیعت کی اور ایک سے آپ نے بیعت نہیں لی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے 9 سے بیعت لے لی ہے، ایک کو آپ نے چھوڑ دیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے تمیمہ لٹکایا. تمیمہ کہتے ہیں تعویذ کو. اس نے اپنے گلے میں تمیمہ لٹکایا ہوا ہے، اسے کاٹ دو. اس بندے نے اسے نکال دیا. پھر آپ نے اس سے بیعت کی. صرف انسان نہیں بلکہ عربوں کے ہاں جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح سے وہ لٹکایا کرتے تھے. ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے کہ کسی اونٹ کی گردن میں دھاگے والی کوئی چیز بھی اگر تم دیکھو تو اسے کاٹ ڈالو. ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے لیمبو لٹکا لیتے ہیں، مرچی لٹکا لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہم بھی لٹکا کے رکھتے ہیں، اور ہمارا تصور ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہماری مدد کر سکتی ہیں، ہماری حفاظت کر سکتی ہیں. مشرکین مکہ وہ کرتے تھے تو اللہ نے ان کو مشرک کہا. ان کو مشرک کہا کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو جمانے کی، جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے اختیارات کو دوسروں کو دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اسی روایت میں ایک لفظ آیا ہے بیعت کا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. آج بیعت
یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں خرید و فروخت کے لیے آتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب بھی خرید و فروخت ہوتی ہے یہ اس میں طرفین ہوتے ہیں، مبادلہ ہوتا ہے، کوئی چیز بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی خریدنے والا ہوتا ہے، اس میں ایک عمل ہے، دو طرفہ عمل ہے، یہ بایا ہے، بائع ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ذرا آیت سنیے گا، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 111 ہے۔ ان اللہ اشترا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، بات اشترا سے شروع ہوئی ہے، خریدنا، اشترا۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اور بات ختم کی ہے بیعت پر، بات شروع اللہ نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے مال اور جان کو، کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اب خرید لیا ہے تو وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ بڑا یہ قابل الفاظ ہے، اس پہ ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور تم خوشی مناؤ اس بایا پر، اس بیعت پر جو تم نے اللہ سے کی ہے، اور یقین مانو کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے یہاں یہ بیعت کا یہ جو اللہ سے جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کا تصور غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ تصور آتا ہی نہیں کہ ہم بکے ہوئے مال ہیں، اس بکے ہوئے مال کو پتہ نہیں کہاں کہاں ہم بیچتے پھرتے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے، خیانت ہے، دھوکہ یہ سری دھوکہ ہے، ہم بکے ہوئے پہلے سے، اس کو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں دوسروں کے ہاتھ میں بیچتے رہتے۔ اس تصور کو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی احادیث میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھا۔ ہاں، اس آیت میں ایک اور بات دیکھیے گا، یہ جو بایا ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں، اس کا صلہ نقد نہیں ملے گا، ادھار ہے، آپ کو یہاں کرنا پڑے گا، اللہ وہاں دے گا، اور ظاہر بات ہے اس میں خطرہ زیادہ ہے، خطرہ زیادہ ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا، دوبارہ زندگی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ تاکید سے بتایا کہ ہم نے 3 مرتبہ وعدہ کیا ہے، تورات میں بھی ہم نے یہی وعدہ کیا ہے، انجیل میں بھی ہم نے یہی وعدہ کیا ہے، اور قرآن میں بھی ہم نے یہی وعدہ کیا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے۔ عرب اس زمانے میں، یہ آج بھی ہے، جب بھی کوئی معاملہ کرتے، لین دین کرتے، قیمت طے ہو جاتی تو ہاتھ ملاتے، شیک ہینڈ از اسٹل سمپلسٹ فارم آف اگریمنٹ ہے، آج بھی کوئی بات طے ہوگی ہم ہاتھ ملاتے ہیں، یہی وہ بایا کی بنیاد ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بیعت ارشاد جسے کہتے ہیں، اس میں یہ چیز ہے ہمارے پاس میں۔ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں بیعت النساء کا ذکر ہے، عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، احادیث میں بیعت رضوان ہے، جہاد پر بیعت کا ذکر ہے۔ امام نسائی نے 10 چیزوں کا ذکر کیا جس پر اللہ کے رسول نے بیعت لی ہے لوگوں سے، اور آج جو ہمارے ہاں جو بیعت ارشاد، اصل میں اس زمانے میں اللہ کے رسول اور پھر بعد میں خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر جو خلافت قائم ہوئی تھی اس کی بنیاد بھی بیعت پر تھی۔ پھر حضرت حسین بن علی اور حضرت زبیر، ان دونوں کی جو جدوجہد تھی وہ بھی جو ہے بیعت کی بنیاد پر تھی۔ بعد میں جب یہ خلافت اور ملوکیت، بادشاہت، سیاست اور دین، ان دونوں میں تفریق ہوئی ہے، ان دونوں میں فرق آیا ہے، تو اس کے بعد سے سیاسی بیعت الگ ہو گئی، دینی بیعت الگ ہو گئی، جس کو ہم بیعت ارشاد کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد، بیعت ارشاد کی بنیاد سورہ ممتحنہ کی وہ آیت ہے جس میں بیعت النساء کا ذکر ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی موٹیویشنل فیکٹر ہو، کوئی ایسا آدمی ہو جسے دیکھ کر میرے اندر بھی جو نیکی کرنے کا جذبہ ابھرے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن اس سے بڑھ کے مجھ سے اور آپ سے کی آپ نے جو بیعت کی اس کو یاد دلاتا ہے۔ عام طور پر لوگ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، وہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب باب الامارہ ہے، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا خلادہ نہ تھا تو جاہلیت کی موت پر مرا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے عام طور پر لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ اس حدیث کے ذکر میں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی متقی شخص کے ساتھ اپنے آپ کو بیعت ارشاد کے ذریعے وابستہ کر لیں تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرد کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اس حدیث میں، بلکہ امت کی اجتماعی حیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایز اے امت
ایک اجتماعی طور پر اسے جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے، اسے اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام کو کرنے کی دو ہی صورتیں، اور ایک یہ کہ اگر کم از کم کنڈیشنز کو پوری کرنے والی اگر کوئی اسلامی حکومت ہمارے پاس میں ہے تو جو خلیفۃ المسلمین ہوگا اس کے ہاتھ پر مجھے اور آپ کو بیعت کرنی ہوگی، یا دوسرا طریقہ، واحد طریقہ جو بچا ہوا ہے، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی حزب اللہ اس نظام کو برپا کرنے کے لیے اٹھے گی، اس کے امیر پر مجھے اور آپ کو بیعت کرنی ہوگی. بس یہ دو ہی راستے ہیں اس حدیث کے تناظر میں. تو بہرحال میں نے بیعت ضمنی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے گا واپس مضمون کی طرف میں. مشرکین مکہ، ان کے پاس میں اولیاء پرستی بھی تھی. وہ اپنے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، یہ بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابن عباس راوی ہیں اس حدیث کے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نیک لوگ گزرے تھے، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے. 5 لوگ ہیں، ود، سوا، یعوذ، نصر، یعوق، 5 لوگ ہیں. بڑے نیک لوگ تھے، وہ لوگ گزر گئے، ان کی موت ہو گئی. شیطان نے بعد والے لوگوں کو بہکایا کہ بھئی وہ اچھے اچھے لوگ تو گزرتے جاتے ہیں، اب لوگوں کو جو نئی نسل آ رہے ان کو کیا پتا، ان کے اعمال کا کیا پتا، ایسا کرو کہ ان کے بت بنا لو. ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے اور آپ کو بھی نیک عمل کرنا ہے. تو پہلے بت بنائے گئے، ان کو دیکھ کے لوگ موٹیویشن حاصل کرتے تھے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. مگر جب تیسری نسل آئی ہے تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی، تمہارے باپ دادا تو انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے. شیطان کا سب سے بڑا حملہ عقیدے پر ہے. آپ دیکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، وہ عقیدے پر ہوا ہے. اس کے بعد ہی دوسرے حملے اس نے کیے ہیں، تہذیب کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، لیکن سب سے پہلا حملہ جو ہوا ہے وہ عقیدے پر ہوا. اسے معلوم ہے کہ اگر عقیدہ اس کا بگڑ گیا تو اس کے اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. پہلے وہ اپنے عقیدے پر حملہ کرتا ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت تھے وہی بت عرب کے ہاں بھی موجود تھے، اور ہر قبیلے کا یہ بت تھا. جیسے ہمارے ہاں ہر قبیلے، ہر فیملی کی ایک درگاہ ہوتی ہے، وہ فیملی والے وہیں جاتے، یہ ہماری درگاہ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، جو بھی ہے. اسی طرح سے عربوں کے ہاں ان کا ایک فیملی بت ہوا کرتا تھا، اور وہ اسی بت کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، اسی کے ہاں وہ جایا کرتے تھے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دلیل سے کوئی بات ہم نہیں کرتے. ہمارے ہاں سب سے بڑی دلیل فلاں آدمی جاتا ہے، فلاں آدمی کرتا ہے، یہی دلیل ہے ہمارے پاس میں. اور یقین مانیے دین میں بھیڑ دلیل نہیں ہوتی کبھی بھی. دین میں بھیڑ، لوگوں کا کثرت سے جمع ہو جانا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس میں. اگر آپ کسی ایک سے ہی پوچھیں گے تو بتائے گا کہ نہیں بھائی میں نے بھی سنا. کسی کو اصل واقعہ، اصل حالات کا علم ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 20 اور 21 آپ دیکھ لیجیے گا. وہاں اللہ نے فرمایا یہ ان لوگوں سے مرادیں مانگتے ہیں، نظریں مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ کب اٹھائے جائیں گے کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ پتھروں درختوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ انسانوں کی پوجا کرتے تھے، مردہ انسانوں کی. ورنہ دوبارہ اٹھائے جانے کا وہاں قرآن ذکر نہیں کرتا. اولیاء پرستی ان کے پاس میں تھی، اور ان بزرگوں سے، نیک بزرگوں سے انہوں نے غلط عقیدے تصورات قائم کر لیے تھے. قرآن اس کو جو ہے شرک کرتا ہے، کہتا ہے. یہ انہی سے جو ہے وہ مانگا کرتے تھے. قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے. ہر نبی نے اپنی مشکل کے اوقات میں، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، اللہ ہی کو پکارا ہے. اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحت کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام، مشکل سے بچانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام. آپ کسی بھی نبی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، انہوں نے ہر وقت، ہر جگہ، ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارا. یہ اور بات ہے کہ ہم نے آج ہر جگہ PC وہ کال رکھا ہے، پبلک کال آفس، کہ فلاں جو ہے شیخ علی ہجویری علیہ رحمہ جو ہے وہ اولاد دیتے ہیں، فلاں جو ہے طوفان سے بچاتے ہیں. وہ بندے تو کہتے ہیں کہ میں عبد القادر ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ قادر بھی ہے، ولی بھی ہے. وہ بندہ اپنی پوری زندگی میں کہتا رہا کہ میں عبد القادر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس قادر کا بندہ ہوں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ آج امت اسی کو قادر کہتی ہے، ولی کہتی ہے، غوث کہتی ہے، غوث العظم کہتی ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ سے وابستہ ہے. یہ وہ شرک تھا جو مکے والوں میں تھا. بلکہ قرآن آگے بتاتا ہے ہمارے سامنے کہ وہ جنوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے جو ہے مانگا کرتے تھے. یہ روایت آپ کو مل جائے گی. امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ عرب جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے وادی میں
تو وہ سونے سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اے جنوں کے، اے اس وادی کے بادشاہ جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس طرح سے ہم دعا کر لیں گے تو جن ہم کو رات میں ستائے گا نہیں، ہم آرام سے سو سکتے ہیں. جنوں سے مانگا کرتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں دیکھیے گا ایک عملیات کا ایک بڑا تصور ہے، جنوں کو قابو میں کرنا، جنوں کو خوش کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. حالانکہ اللہ کے بندے، مجھے اور آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں. ہم نے اپنے نفس کو تو شیطان بنا دیا اور شیطانوں کو قابو کرنے میں چلے. یہ ہمارا ایک عجیب المیہ ہے. ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو کرنا چاہیے گا، اور جس کام کا کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو مکلف بنایا ہی نہیں، اس کام کو ہم کرنے پر چلے. ہمارے عجیب عجیب تو اب تعویذ بیوی پہنے گی، شوہر سدھر جائے گا، یہ ہے ہمارے پاس میں. تو یہ وہ شرک تھا جو مکے والوں میں تھا. اگر آج آپ دیکھیں گے تو امت میں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے. سورہ انعام ہے آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے پتے کی ایک عمل کا شرک بتایا ہے. جب بھی فصل کٹ کر آتی تو وہ کیا کرتے، اس کے حصے بناتے کہ بھئی یہ اللہ کا اور یہ ہمارے بتوں کا، یہ ہمارے بتوں کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حصہ ڈالتے، جب ان کو ذرا محسوس ہوتا کہ بھئی اللہ کے حصے میں ذرا زیادہ ہے، بتوں کے حصے میں ذرا کم ہے، تو فوراً وہاں سے نکال کے یہاں رکھ دیتے. اللہ کا حصہ اگر کم بھی ہو جاتا نا تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے پرواہ نہیں، وہ اللہ ہے، اسے کیا فکر ہے. لیکن اگر بتوں کے حصے میں کچھ کم ہو گیا تو ڈر جاتے، گھبرا جاتے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی اللہ کو نہیں آتا، وہ بھی انہی بتوں کو چلے جاتا ہے، وہ بھی انہی بتوں کو چلاتا ہے. اسے بالکل آپ باٹم لائن پر لے کر آئیے گا. عملی مثال میں دیتا ہوں. ہم نے بھی اپنی زندگی کو بانٹا ہوا ہے. یہ نماز کا وقت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے. وہ وقت صحیح ہے غلط ہے یہ اس پہ بات نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم اللہ کو قربان کرتے ہیں اور وقت جو ہے رشتہ داروں کو دیتے ہیں. وہی تو کیا ہم نے. اللہ بڑا عزیز ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے. لیکن رشتہ دار اگر ناراض ہو گئے تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ وہ تصور. اب آئیے گا آخری میں 2-3 لمحوں میں آپ کے سامنے ان کا جو اللہ کا جو تصور تھا وہ کیا تھا، وہ بھی ذرا دیکھیے گا. یہ سورہ عنکبوت آپ دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 61 پڑھ کر دیکھیے، آیت نمبر 63 پڑھ کر دیکھیے، سورہ لقمان آیت نمبر 32 پڑھ کر دیکھیے. مختلف مقامات پر بات مل جائے گی. میں ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت ہے آیت نمبر 61 ہے، وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. نبی آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں زمین و آسمان کو بنانے والا کون تھا تو یہ کہیں گے کہ اللہ تھا. اللہ ہے، زمین آسمان کو بنانے والا اللہ ہے. اللہ پوچھتے ہیں پھر تم کدھر بہ کے جاتے ہو، پھر تم کیسے گمراہ ہو جاتے ہو. سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے پوچھ کر دیکھے گا کہ آسمان سے بارش کو برسانے والا کون ہے اور اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے. سيقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، وہ اللہ کو فاعل مانتے تھے، کرنے والا اللہ ہے. پھر بھی مشرک. میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی اس میں اسی کا ذکر ہے. یہ اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے کہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. ان کا جو تصور تھا جو بتوں کے تعلق سے، جو بھی اولیاء پرستی کے تعلق سے، خبر پرستی کے تعلق سے، وہ 2 باتیں قرآن میں رکھتا اللہ تعالیٰ. وہ ایک تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، بھئی اللہ ہے، یہ بت اللہ کا بدل نہیں ہے. یہ ہم ان کو اللہ کہاں کہتے ہیں؟ شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. پھر دوسری بات قرآن مجید جو ہمارے سامنے رکھتا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الله عند الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان کا تصور اللہ کا تھا. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ خوشی کے اوقات میں وہ شرک کرتے تھے مگر مشکل اوقات میں وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے. بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کا اکثر حصہ خوشی کے موقع پہ تو چھوڑیے گا لیکن مشکلات کے موقع میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتا ہے. یہ ہمارے پاس میں ہے بیماری. تو حضرات محترم، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مکے والوں کا شرک کیا تھا. میں نے اس کا ذکر کیا ہے. 2 باتیں لب لبات کے طور پر، غیر اللہ کی عبادت چاہے وہ تعظیم سے ہو، چاہے وہ محبت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ خوف کی وجہ سے ہو، یہ شرک ہے. دوسری بات،
اللہ تعالیٰ یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نیک بندوں کو ما فوق الاسباب قوتیں دے رکھی ہیں. ہم یہاں پکاریں گے تو وہاں سن لیں گے، سنیں گے اسے مدد بھی کریں گے. یہ مکے والوں کا شرک تھا. قرآن مجید نے اس وجہ سے ان کو مشرک کہا ہے. اور آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کی اکثریت اس طرح کے کام کرتی ہے، اس طرح کے کام میں ملوث ہے، اور پھر بھی تصور یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی اصل تعلیمات سے ناواقف ہیں. قرآن اور سنت سے ہم دور ہیں. کہانیوں پر، روایات پر، باتوں پر، سنی سنائی چیزوں پر ہم جی رہے ہیں، اور ہمارا بھروسہ یہ ہے کہ ان کہانیوں کے بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں گے. حضرات محترم، ملحد وہ ہے، ملحد جو خدا کا انکار کرتا ہے، ملحد وہ ہے جو اپنی بڑائی میں جیتا ہے. ملحد وہ ہے جو اپنی بڑائی میں بڑا ہوں، سب کچھ سوچ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں. ملحد وہ ہے جو اپنی بڑائی میں جیتا ہے، اور یہ شیطانیت ہے. مشرک وہ ہے جو دوسروں کی بڑائی میں جیتا ہے، یہ شرک ہے. مومن وہ ہے جو رب کی بڑائی میں جیتا ہے، اور یہ اسلام ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.